ضمنی انتخاب جو سیالکوٹ میں منعقد کیا جا رہا تھا، مسلم لیگ نون نے یہ میدان مار لیا ہے۔ اس الیکشن کو جیتنے کا مطلب کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، مسلم لیگ نون کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اوپر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے حوالے سے بھارتی ٹاپ جنرل کی کافی مٹی پلید ہو رہی ہے۔ بھارت کو اپنے ہوم گراؤنڈ پہ شکست ہوئی ہے۔ یہ میں کرکٹ کی بات نہیں کر رہا، کھیل کی بات نہیں کر رہا، ایک اور معاملے کی بات کر رہا ہوں۔ بھارتی جو میڈیا ہے اس نے اپنی گراوٹ کی ایک نئی مثال قائم کر دی ہے۔ پہلے فیک نیوز کے حوالے سے پچھلے 24 گھنٹے میں ایک اور ایسی گھٹیا حرکت ہوئی ہے کہ بندہ جو ہے نا اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، ضمنی انتخاب جو سیالکوٹ میں منعقد کیا جا رہا تھا، مسلم لیگ نون نے یہ میدان مار لیا ہے اور اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ اس الیکشن کو جیتنے کا مطلب کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، مسلم لیگ نون کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اوپر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس کو تھوڑی دیر میں اینالائز کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور بھارت کے حوالے سے پچھلے 24 گھنٹے میں ان کے ایک جنرل کی بڑی مٹی پلید ہو رہی ہے وہاں پہ، جناب بھارتی جنرل کی، ٹاپ جنرل کی کافی مٹی پلید ہو رہی ہے، اسے بھی ڈسکس کرتے ہیں آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب بھارت کو اپنے ہوم گراؤنڈ پہ شکست ہوئی ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔ یہ میں کرکٹ کی بات نہیں کر رہا، کھیل کی بات نہیں کر رہا، ایک اور معاملے کی بات کر رہا ہوں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جناب بھارتی جو میڈیا ہے اس نے اپنی گراوٹ کی ایک نئی مثال قائم کر دی ہے۔ پہلے فیک نیوز کے حوالے سے مسلم ہندو جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس حوالے سے تو مشہور تھا ہی، لیکن پچھلے 24 گھنٹے میں ایک اور ایسی گھٹیا حرکت ہوئی ہے کہ بندہ جو ہے نا اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لے، مطلب ایسی حرکت ہوئی ہے۔ تو یہ ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی امپورٹنس رکھتی ہے۔ ہماری پوری ٹیم اسے مانیٹر کرتی ہے، کامنٹس کو پڑھتی بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ واٹس ایپ چینل کا ہم لنک بھی شیئر کر رہے ہیں۔ آپ ہمیں ہمارے واٹس ایپ چینل کو جوائن کر سکتے ہیں، وہاں پہ ایکسکلوسیو کانٹینٹ بھی جو ہے وہ ہم ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے ذرا سیالکوٹ چلتے ہیں، حلقہ PP 52، یہاں پہ جناب ضمنی انتخاب منعقد کیا گیا۔ یہ انتخاب جو تھا یہ جناب مسلم لیگ نون کی امیدوار ہنا ارشد وڑائچ اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار فاخر نشاد گھمن صاحب کے درمیان جو ہے وہ زیادہ کانٹے کا مقابلہ تھا۔ تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ جو لوگ واقف نہیں ہے میں صرف ان کے لیے شیئر کر دوں کہ جو ہنا ارشد وڑائچ ہیں وہ چودھری ارشد جاوید وڑائچ، جو ایکچولی اس سیٹ کے اوپر 2024 کے الیکشن میں جیتے تھے شیر کے نشان پہ، ان کی وفات کے بعد یہ ان کی بیٹی ہیں جن کو ایکچولی یہ ٹکٹ دیا گیا تھا، اور انہوں نے اس وقت فاخر نشاد گھمن کو یہاں پہ شکست دی تھی۔ تو فاخر نشاد گھمن صاحب کا یہ ایک قسم کا دوسرا الیکشن تھا، اور دوبارہ جو ہے وہ ہارے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی وہ تقریباً کوئی 10,000 ووٹ سے پہلے وہ ہارے تھے، تو اس مرتبہ بھی انہیں جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اہم بات یہ ہے کہ ان کے اوپر جو حلقہ ہے، مطلب MNA کی جو سیٹ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ بریگیڈیئر گھمن جو ہیں وہ آلریڈی یہاں سے سیٹ جیتے ہوئے ہیں، اور یہ ایک واحد سیٹ ہے MNA کی جو پاکستان تحریک انصاف کو ملی تھی سیالکوٹ سے۔ ایون دو اوبویسلی یہ بتانا ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جناب یہاں پہ جو ڈار صاحب کی فیملی کا جو حلقہ تھا، عثمان ڈار، عمر ڈار، ان کی جو والدہ یہاں پہ الیکشن لڑ رہی تھی خواجہ آصف صاحب کے خلاف، اس کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ بھی دھاندلی ہوئی تھی، خواجہ آصف صاحب جیتے نہیں تھے، اور بھی سیٹوں کے اوپر وہ اپنے اعتراضات جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن اینڈ رزلٹ میں گھمن صاحب کے ہاتھ میں جو ہے یہ سیٹ آئی تھی۔ تو یہ اس کے نیچے یہ MPA کی سیٹ تھی جہاں پہ یہ الیکشن جو ہے وہ لڑا جا رہا تھا۔ ہنا ارشد وڑائچ جو ہے وہ یہ نہیں کہ وہ پہلی دفعہ سیاست میں انہوں نے انٹری کی تھی، سیالکوٹ ضلع کونسل کی وہ چیئر پرسن بھی جو ہے وہ رہ چکی ہیں، اور ان کے والد جو ہیں وہ 2013 سے اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ جیتے آ رہے ہیں، مطلب مسلسل تیسری ان کی یہ جیت تھی۔ کافی اثر و رسوخ جو ہے وہ اس حلقے میں پایا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر ہم صرف اسپیسیفکلی مسلم لیگ نون کی بات کریں تو مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو ہے وہ سیالکوٹ ایک زمانے سے لے کر اب تک ان کا گڑھ رہا ہے، وہ سیٹیں وہ جیتتے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ زیادہ بڑی ان روڈز نہیں کر سکی، لیکن وہ اوبیسلی وہ یہ بھی پوائنٹ دوبارہ وہی ہے کہ وہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ جناب ہمارے خلاف جو ہے وہ دھاندلی ہوتی ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر بھی جو ہے وہ یہ الزامات لگے ہیں، میں اس کے اوپر ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، لیکن یہاں پہ اگر ہم مسلم لیگ نون کے حوالے سے پہلے بات کریں، ہنا ارشد وڑائچ جو ہیں ان کو ظاہری بات ہے پنجاب کے اندر یا کہیں پہ بھی جب ایک کوئی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ ضمنی انتخاب ہوتا ہے تو ایک سمپتھی ووٹ جو ہے وہ ضرور موجود ہوتا ہے، چاہے وہ آپ ان کے کسی بیٹے کو، بیٹی کو، بیوی کو، والد کو، والدہ کو، کہیں کسی کو بھی اگر آپ اس طرح وہاں پہ ٹکٹ دیتے ہیں تو اس کا ایک سمپتھی ووٹ جو ہے وہ لوگ ضرور ڈالتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک فیکٹر تو یہ بھی تھا۔ دوسری بات یہ کہ
یہ جو خاتون ہیں ہنا ارشد وڑائچ، یہ ایک ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے. ان کو یہ نہیں تھا کہ وہ پہلی دفعہ کوئی حلقے کی سیاست میں انوالو ہو رہی تھی، ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس سارے معاملے کے دوران جو ہے وہ اب سے نہیں، پچھلے کئی دن سے یہ بات کہہ رہی تھی کہ جناب یہاں پہ دھاندلی ہو رہی ہے، اور جو ریٹرننگ آفیسر ہے اس کے آفس کو جو ہے پوری طرح گھیر لیا گیا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، بلاک کر دیا گیا ہے. ایون کاؤنٹنگ کے وقت بھی جو ہے وہ یہی کمپلینٹ آئی کہ جناب وہاں پہ کنٹینرز لگا کے پولیس نے جو ہے اس کو، پنجاب پولیس نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی شکایت کی کہ جناب مختلف پولنگ اسٹیشنز کے اوپر جو ہیں ان کے پولنگ ایجنٹس کو جو ہے وہ نکال دیا گیا. ایز اے میٹر آف فیکٹ شیخ وقاص اکرم نے جو ہے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا کہ جناب ہمارے پولنگ ایجنٹس کے ساتھ جو ہے زیادتی ہو رہی ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس الیکشن کے اندر صرف مسلم لیگ نون نہیں، صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے وہ جو صوبائی حکومت کا اثر و رسوخ ہے پولیس کے ذریعے، اس کی کمپلین انہوں نے بھی کی کہ جناب یہ جو ہے وہ جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اپنا اثر و رسوخ جو ہے اس الیکشن کے اندر ادا کر رہی ہے. شیخ وقاص اکرم نے ایکچولی جو ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا سیالکوٹ PP 52 سمبڑیال آج پولنگ کے دن ہمارے امیدوار فاخر نشاد گھومن کے پولنگ ایجنٹس کو پولنگ اسٹیشن سے باہر نکال کر پولیس مار پیٹ کر رہی ہے. بہت سی جگہوں پر پولنگ ایجنٹوں کو اینٹوں اور پتھروں سے مارا گیا ہے. الیکشن چھیننے کی اس کوشش کو خان کی جانب ہر قیمت پر ناکام بنائیں. سب کو ہدایت کی جاتی ہے کہ ہر چیز الیکشن کمیشن کے سیل یا ان کی ہیلپ لائن پر رپورٹ کریں. اگر فون نہ ملے تو ان کی ویب سائٹ سے ای میل لے کر ہر واقعے کو رپورٹ کریں. پولیس ہیلپ لائن پر بھی سب رپورٹ کریں تاکہ ریکارڈ رہے. جن دوستوں کی ذمہ داری پولنگ کی حفاظت ہے وہ ہمت کریں. اچھا، جو ریزلٹس آئے ہیں وہ فرینکلی اسپیکنگ اس میں مارجن جو ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، مطلب کافی بڑا مارجن ہے. تو لیکن ہمارے یہاں پہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک قسم کی ٹریڈیشن بھی بنی ہوئی ہے کہ جو ہارتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے. اچھا، یہ نہیں ہے کہ دھاندلی ہوتی نہیں ہے، مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں دھاندلی نہیں ہوتی. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی دھاندلیاں ہوتی رہی ہیں، نون لیگ کے دور میں بھی دھاندلیاں ہوتی رہی ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا جو 8 فروری 2024 کا الیکشن ہے، سب سے گہرے سیاہ بادل تو اس کے اوپر چھائے ہوئے ہیں فرینکلی اسپیکنگ. اچھا، اب جو بھی ظاہری بات اب جو رزلٹ آئے گا مجھے نہیں پتا اس کو آ گیا ہے، جو اس کو کل کو اب اس کو چیلنج کیا جاتا ہے کورٹ آف لاء میں کیا ہوتا ہے، دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. لیکن اس کے اثرات کیا ہیں، اس ساری چیز کے مختلف اثرات کیا ہیں، ذرا اس کے اوپر سب سے پہلے بات کر لیں. مسلم لیگ نون آبویسلی اب یہ بات کہے گی کہ جناب ہماری پاپولیرٹی جو ہے نا وہ برقرار ہے، دیکھیں ہم پاپولر ہیں، اور یہ جو ہمارے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جناب مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان پاپولر ہے اور اس کے پاس پاپولر ووٹ بینک نہیں ہے، یہ غلط ہے. وہ ظاہری بات ہے اس ضمنی انتخاب کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ اب یہ نیریٹو بلڈ اپ کرے گی. ایک بات. دوسری بات یہ اسی ساری چیز کے اندر جو ہے وہ یہ جو پوسٹ وار الیکشن تھا، یہ پہلا پوسٹ وار الیکشن تھا جو اس پاکستان اور بھارت کی جنگ کے بعد جو ہے وہ منعقد کیا گیا. اب اس کے بعد ظاہری بات ہے بہت سے تجزیہ کار جو ہے یہ بات بلیو کرتے ہیں کہ اس ساری چیز کے اندر کم از کم اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے ایک پاپولیرٹی بوسٹ ملا ضرور ہے اس وار کی وجہ سے. آبویسلی یہ وار آپ نے جیتی ہے تو اس کا ایک آفٹر افیکٹ ہوگا، اور کئی سرویز بھی ایسے آئے ہیں جو کہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں جی فرق پڑا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ اسی پاپولیرٹی بوسٹ کو جو ہے وہ مسلم لیگ نون بھی استعمال کر رہی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے دونوں ایک سیم پیج پہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب ان نمبرز کے بعد بھی کلیم کرے گی کہ جناب دیکھیں ہم تو پاپولر ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس جو ہے وہ مریم نواز کے حوالے سے بھی ہوگا. مریم نواز میں اگلے 24 گھنٹے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مختلف اب جو ٹاک شوز ہوں گے یا پریس کانفرنسیں منعقد کی جائیں گی، اس کے اندر یہ بات بار بار ریپیٹ کی جائے گی کہ جناب دیکھیں مریم نواز جو ہے وہ پنجاب کے اندر کام کر رہی ہے، اور سمبڑیال کے اس الیکشن نے جو ہے یہ پروف کر دیا ہے کہ مریم نواز کے جو کام ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور لوگ جو ہے اس کا رسپانس دے رہے ہیں. چوتھی چیز، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، سب سے بڑی بات یہ کہ مطلب اگر اس کو ہولسٹکلی اگر دیکھا جائے تو سمبڑیال کی جب ایکچولی کیمپیننگ چل رہی تھی، غور سے سنیے گا یہ بات، سمبڑیال کی جب الیکشن کیمپین چل رہی تھی اور عالیہ حمزہ وہاں پہ کیمپیننگ کر رہی تھیں، اسی دوران جو ہے وہ پنجاب کے حوالے سے یہ 4 رکنی لسٹ نکالی گئی تھی. اور اس 4 رکنی کے جی پنجاب کے انتظامات اور پنجاب میں کیا کچھ ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ 4 افراد جس میں سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب وغیرہ یہ لوگ سارے شامل تھے، جناب یہ اس کو جو ہے وہ ہینڈل کریں گے. تو اس ساری چیز کے بعد اسی دوران جو ہے عالیہ حمزہ کو سائڈ لائن کرنے کی کوشش کی گئی. اب آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی جو تنظیم ہے وہ کس طرح کو آپریٹ کر رہی ہے، کہ ایک عورت جو ہے وہ اس وقت الیکشن کیمپین میں بزی تھی، وہ الیکشن کیمپین کر رہی تھی اس امیدوار کے لیے، اور پیچھے سے اس کی کرسی کھینچ دی گئی. ناؤ یو کین امیجن، ٹھیک ہے.
تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آپریٹ کس طرح کر رہی ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر رہنما ہیں, مطلب ڈاکٹر یاسمین راشد تو آپ جانتے ہیں کہ آلریڈی اس وقت جیل میں ہیں, لیکن حماد اظہر کہیں نظر نہیں ہے, وہ آلریڈی اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے چکے ہیں. انہوں نے کیا رول ادا کیا اس ساری چیز کے اندر, نو ون نوز, کہیں نظر نہیں آئے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس میں شرکت تو کی, لیکن کیا سلمان اکرم راجہ صاحب کا سیالکوٹ کے حوالے سے کوئی دھڑا ہے, کوئی بیک گراؤنڈ ہے؟ نن, نل, نوٹا, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پنجاب کی جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اس کی روٹس کتنی کو تگڑی ہیں سیالکوٹ کے اندر. مثال کے طور پہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے مسلم لیگ نون کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, وہاں پہ خواجہ آصف جو ہے وہ سیالکوٹ کا قلعہ سنبھالنے کے لیے موجود ہیں, لیکن کیا ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی مین لیڈرشپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کلیم کر سکتا ہے کہ جناب ہم سیالکوٹ کی پالیٹکس کو جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ نہیں. اسی ساری چیز کے دوران پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آلریڈی اناؤنس کر چکی ہے, یہ پچھلے 48 گھنٹے میں اناؤنس کر چکی ہے کہ وہ حکومت کے خلاف ایک بڑا پروٹیسٹ لانچ کرنے لگی ہے. ٹھیک ہے, اب ایسی صورت میں جب آپ سمبڑیال کا الیکشن ہار جائیں تو اس کے بعد لوگوں کو بھی اب ڈاؤٹس ہونا شروع ہو جائے گا کہ کیا واقعی یہ ٹائم ہے کہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا جائے. اگر اس کی پاپولیرٹی ویو ہے, اگر اس کو پاپولیرٹی مل گئی ہے, تو کیا یہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کیا کوئی بڑا احتجاج کیا جا سکتا ہے؟ کیا نمبرز ہم نکال پائیں گے؟ دس ڈاؤٹ ول اسٹارٹ کمنگ اپ. اس کے علاوہ پچھلے اگر آپ 1 سال سے اٹھا کے دیکھیں, جب سے 8 فروری کا الیکشن ہوا تھا تب سے لے کر اب تک بار بار پاکستان تحریک انصاف یہ محسوس کرتی تھی کہ جی کے پی میں تو ہمارے یہاں لوگ نکل رہے ہیں, لیکن پنجاب سے ہمیں جو ہے وہ خاطر خواہ کوئی پرفارمنس نہیں مل رہی. اچھا, اس کو انیشلی جو ہے وہ یہی کہا جاتا تھا کہ جناب اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ شاید ہماری جو تنظیم ہے وہ کمزور ہے, لیکن تنظیم کی کمزوری جو ہے وہ اب نمبرز کے اندر بھی ریفلیکٹ کرنا شروع کر رہی ہے. تو اس لیے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے ایک پرابلمٹک ایریا ہے, بہت بڑا پرابلمٹک ایریا ہے کہ پنجاب کا قلعہ جو ہے نا وہ سنبھالا نہیں جا رہا ہے اس سارے معاملے کے اندر. اچھا جی, اب ذرا اس کے علاوہ سوری ایک اور خبر میں نے آپ کو یہ بھی دینی تھی کہ جناب کل رات کو جو ہے وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اندر ایک ہلکا سا رد و بدل کیا ہے. پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے, ڈیزل کی قیمت کے اندر جو ہے کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں کی گئی ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اچھی چیز میں ایکچولی شیئر کرنا چاہوں گا, جہاں پہ اتنی کڑوی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, وہیں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ میں یہ فواد چودھری صاحب کی ایک ٹویٹ شیئر کرنا چاہوں گا, جو کہ جس میں انہوں نے عطا اللہ تارڑ کے حوالے سے جو ہے ایکچولی تعریف کی, مجھے اچھی لگی, اس لیے آئی وانٹ ٹو شیئر اٹ. اور وہ یہ انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا, I had the honor of inaugurating a conference room at PTV. However, following a change in the government, the commemorative plaque was removed. Apparently to appease the new leadership. Upon learning of this, Federal Minister for Information Ataullah Tarar took immediate action to have the plaque reinstated and graciously called me to convey his regards. In today's deep polarized political climate, such gestures of respect and civility are rare. I am sincerely grateful to Minister Tarar for his thoughtfulness and courtesy. انہوں نے کہا کہ جناب میں نے پاکستان ٹیلی ویژن میں پی ٹی وی میں ایک کانفرنس روم میں نے اناگوریٹ کیا تھا, اور اس کے باہر جو ہے میری تختی لگی ہوئی تھی کہ اس کا افتتاح جو ہے وہ میں نے کیا ہے. یہاں پہ جب حکومت کی تبدیلی ہوئی تو شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار کوئی ہوگا وہاں پہ پی ٹی وی کے اندر. اس نے کیا کیا, اس نے فواد چودھری کی وہ جو باہر لگی ہوئی تھی نا تختی, وہ ہٹا دی کہ جی مطلب ان کا فواد چودھری کا نام نظر نہ آئے. عطا اللہ تارڑ صاحب کو جب اس بات کا پتہ لگا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے تو انہوں نے یہ تختی جو ہے واپس لگوائی وہاں پہ کہ نہیں, اگر فواد چودھری نے یہ کام کیا ہے تو اس کا کریڈٹ انہیں ملنا چاہیے. اور پھر انہوں نے انفارم بھی کیا فواد چودھری کو, جی یہ سارا کچھ ہوا تھا, ہم نے وہ تختی جو ہے واپس لگا دی ہے. دس از اے ویری گڈ جیسچر. میرے خیال میں عطا اللہ تارڑ کی جو ہے اس بات کے اوپر تعریف میں کرنا چاہوں گا کہ دس از اے ویری گڈ جیسچر کہ اس پولیٹیکل پولرائزیشن کے اندر بھی جو ہے وہ کم از کم آپ کے جو حریف ہیں جو آج حکومت میں نہیں ہیں, اور اگر انہوں نے کوئی اچھے کام کیے ہیں تو پھر آپ کو ان کی تعریف کرنی چاہیے. یہ ایک بڑا جیسچر ہے. یہ وہی چیزیں ہیں جو ایکچولی پی ٹی آئی کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کے ماضی کے اندر پیپلز پارٹی نے یا نون لیگ میں انہوں نے کوئی کام کیا, ابھی فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی یوم تکبیر منایا گیا اور جو ایٹمی دھماکے تھے اس کے حوالے سے جب بات ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعتراض کیا کہ جی ڈاکٹر عبدالقدیر کو جو ہے جس طرح عزت دینی چاہیے تھی وہ موجودہ حکومت نے نہیں دی. اب اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ان کو کریڈٹ ملنا بھی نہیں چاہیے. خیر یہ ڈبیٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, لیکن مائی ڈبیٹ از کہ اس ساری چیز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کنوینئنٹلی انہوں نے نواز شریف کا نام بیچ میں سے نکال دیا.
انہوں نے نہیں کہا, انہوں نے نواز شریف کو کسی قسم کا کوئی کریڈٹ دینا پسند نہیں کیا کہ جناب نواز شریف نے ہاں ایٹمی دھماکے جب کیے تھے اس وقت کتنا کو پریشر ہوگا, اس وقت ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی, اور اس وقت ڈیفینیٹلی نواز شریف نے بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہوگا کہ نہیں جی دھماکے تو ضرور ہونے. رادر وہ انہوں نے کس نیریٹو کے اوپر بلڈ اپ انہوں نے شروع کیا, انہوں نے کہا نواز شریف تو دھماکے کرنا ہی نہیں چاہتا تھا, نواز شریف دھماکے کروانا ہی نہیں چاہتا تھا, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. مطلب اس وقت سے لے کر ابھی تک آپ جو مرضی کر لیں, یو کین ناٹ ٹیک دیٹ اوے فرام ہم, یو کین ناٹ ٹیک دیٹ اوے فرام نواز شریف کہ باقی دھماکے تو اس نے کرائے ہیں, پرائم منسٹر تو وہی تھا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس میں سے جو ہے وہ نواز شریف کا مطلب ایز اے نواز شریف کو بتائے بغیر کسی نے دھماکے کر دیے, نہیں ہے نا, اس طرح نہیں ہے. سو دل بڑا کرنا چاہیے. اور اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں, میں آج کی حکومت کو بھی کہوں گا کہ ایون پی ٹی آئی کے دور میں اگر اور بھی اچھے کام ہوئے ہیں, بلین ٹری سونامی ہے, بہت سی جگہوں کے اوپر انہوں نے اچھے کام کیے, اسے اکنالج کرنا چاہیے. صحت کارڈ اکنالج کرنا چاہیے, ہاں اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جناب کیا یہ سسٹم ٹھیک تھا یا نہیں تھا, لیکن مطلب کام تو ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی کام نہیں ہوئے. تو ان سیاسی حریفوں کو ایک دوسرے کے کاموں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا. اگر کسی نے آپ کو ووٹ کرنا تو تب بھی کر دے گا, یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے اگر کسی کی تعریف کرنے سے, اب عطاء اللہ تارڑ کے فواد چودھری کی تعریف کرنے سے عطاء اللہ تارڑ کے ووٹ نہیں کم ہو جائیں گے اور فواد چودھری کے بڑھ نہیں جانے, اتنے ہی رہنے میرے خیال میں, اس سے نہیں کوئی فرق پڑے گا. لیکن جو ایک تشنگی ہوتی ہے نا ماحول کے اندر, سیاسی ماحول میں, وہ کم ہو جاتی ہے, جو ایک ٹینشن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے ان چیزوں سے. سو آئی تھنک یہ چیز جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اسی چیز کے اندر جو ہے وہ مشی خان جو ایکٹریس ہیں, مشی خان, ان کا انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جو ہے انہوں نے جاری کیا. ہوا کیا اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مشی خان جو ہیں ان کو اسلام آباد چیمبر آف کامرس نے جو ہے ایک ایونٹ کیا, اور اس میں یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے یہ اس جنگ کے دوران جو ہے وہ بنیاداً مرسوس جو یہ پورا آپریشن تھا, اس کے اندر جو مختلف سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے, چاہے وہ انسٹاگرام پہ تھے, ٹویٹر کے اوپر تھے, انہوں نے جنہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے ان کو سرٹیفکیٹ دینے وہاں پہ دیے گئے. تو اس میں مشی خان کو بھی بلایا گیا. اب مشی خان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی سپورٹر ہیں, اور وہ اوپنلی کہتی ہیں, اور یہ ان کا رائٹ ہے, اوبویسلی وہ ان کا رائٹ ہے, وہ جس کو مرضی سپورٹ کریں. تو ان کو دیا گیا. اس کے اندر مہمان خصوصی جو تھے نا اس تقریب میں, وہ تھے رانا مشہود صاحب. اب رانا مشہود جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں. جب انہوں نے مشی خان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا تو بعد میں ایک رولا سٹارٹ ہو گیا کہ جناب مشی خان کو جو ہے, رانا مشہود کو مسلم لیگ نون والے پڑھ گئے اور مشی خان کو پی ٹی آئی والے پڑھ گئے. مشی خان کو اس بات پہ پڑھ گئے کہ تو نے رانا مشہود سے سرٹیفکیٹ کیوں لیا, رانا مشہود کو اس بات کے اوپر پڑھ گئے کہ تو نے مشی خان کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ کیوں دیا, آپ نے کیوں دیا یہ سرٹیفکیٹ. تو اس کے اوپر مشی خان نے جو ہے وہ اپنا ایک ویڈیو بیان انہوں نے جاری کیا. انہوں نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے پہ کون تنقید کر رہا ہے, میں نے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اس وار کے اندر اپنے ملک کے ساتھ میں کھڑی ہوئی ہوں, اور مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کی حکومت تھی کیا تھا, میں نے اپنے ملک کے لیے کھڑے ہونا تھا. اینڈ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا ٹرولز, اینڈ آئی تھنک شی از رائٹ, آئی تھنک شی از ایبسلیوٹلی رائٹ. اس موقع کے اوپر میرا بیسک اعتراض یہی تھا, میں بھی بار بار یہی اعتراض کرتا تھا کہ بھائی جب جنگ ہو رہی ہے, دشمن آپ کے بارڈر کے اوپر کھڑا ہوا آپ کے اوپر حملے کر رہا ہے, اس وقت یہ جھنڈے ونڈے بھول جائیں سارے اپنے, کون سا نون لیگ, کون سی پی ٹی آئی, کون سی پیپلز پارٹی, بھول جائیں, نکلیں اپنے نفرتوں کے خول سے باہر نکلیں. آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے چڑ ہے, آرمی چیف سے چڑ ہے, کسی سے بھی چڑ ہے, بھائی یہ موقع نہیں ہے, لڑ لینا بعد میں, نہیں مکرا کوئی ٹائم نہیں مکرا, بعد میں لڑ لینا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. احتجاج کرنا ہے, جو بھی کرنا ہوگا کر لینا, یہ موقع نہیں ہے اس وقت یہ سارا کچھ کرنے کا. پاکستان کے ایک جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو, وہ پاکستان کا جھنڈا ہے, لیکن نہیں ہے نا, وہ اپنی اندر کی نفرت جو ہے وہ ماری نہیں, کیونکہ بات ہے پرسنل. یہ میں جتنے بھی یہ صحافی خاص طور پہ یوٹیوبر جو اس وقت پاکستان کے خلاف جا رہے تھے نا وہ, اور جو اس وقت ہماری فوج کے حوالے سے جا رہے تھے, ان کے پرسنل پرابلمس ہیں. وہ اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے, یہ پرسنل ایشوز ہیں. کہ اچھا اب اس میں کرنا کیا پڑنا تھا, مجبوری تھی کہ بھائی جب اس جنگ کے اندر جو ہے جب آپ کو سپورٹ کرنی پڑنی تھی تو آپ کو کہنا پڑنا تھا یہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی بات چلی جاتی ہے, اچھا ایسا مطلب ہے کہ تجھے جناب عاصم منیر کے نال کھڑے ہو. اب وہ برداشت نہیں ہو سکتا تھا, وہ کس طرح کر دیں. ہم نے تو پچھلے 2.5-3 سال جو ہے وہ اسی بات کے اوپر تو اپنے سارے ویلاگز بیچے ہیں, اب کس طرح کہہ دیں. تو یہاں سے پتہ لگا کہ جناب ایکچولی ان کو نفرت کتنی ہے, کتنی کو پرابلم ہے ساری چیز, اور ایکسپوز ہو گئے سب کے سب. اب جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو یہ مقصد نہیں تھا, ہم تو یوں نہیں تھا, ہم تو جنگ میں یہ کر رہے تھے, ہم وہ کر رہے تھے, تو کچھ نہیں کر رہے تھے, تو سارے ایکسپوز ہو گئے, چپ کر جاؤ اور تو کونے بھیجا جا گیا. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب ایک اور جو خبر ہے وہ ذرا بھارت کے حوالے سے بھی بات کریں. بھارت میں جناب ان کے جو ایک جنرل ہے, جنرل انل چوہان, جنہوں نے بیسکلی ایک انٹرویو دیا
اور اس انٹرویو کے بعد جو ہے اس میں کوئی طوفان آیا وہاں پہ. اور طوفان کس بات کے اوپر آیا ہے کہ جناب انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہاں جی ہمارے جو ہے وہ جہاز گرے ہیں. لیکن ہم نے جو ہے اس کے بعد چیزوں کو ہم نے سنبھال لیا. آج بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ ٹائمز آف انڈیا کی جو ہے یہ انہوں نے اپنی ہیڈ لائن لگائی ہوئی ہے اس بارے میں کہ جی یس انڈیا لاسٹ جیٹس. اچھا ابھی تک کسی کو نہیں پتا پورے انڈیا میں ابھی تک کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جی کتنے گرے ہیں, کوئی ماننے کو تیار نہیں. اور اتنا اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں, پوری دنیا اس وقت ان کا مذاق اڑا رہی ہے. اب ہوا کیا ہے کہ یہ جو جنرل صاحب جنرل انل چوہان, اب انل چوہان کے ساتھ وہ چھتر پریڈ ہو رہی ہے, وہ انڈیا کے اندر چھتر پریڈ ہو رہی ہے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ پروین سونی نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا انل چوہان کے اسی انٹرویو کے اوپر. انہوں نے کہا واٹ دس فیلو انل چوہان از سیئنگ از دیٹ فار 2 days انڈین ایئر فورس فلیٹ واز گراؤنڈیڈ. دس از انف ریزن فار ہم ٹو ریزائن میکنگ لائٹ آف اے سیریس میٹر when for 2 days out of 4 the IAF which will be the key determinant of war outcome is not in the air. It needs some guts to say India did well in Operation Sindoor. پروین سونی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جہازوں کو گراؤنڈ کرنا پڑ گیا. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے اس وقت آپ کو یہ خبر دی تھی جب یہ سارا کچھ ہوا تھا, تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ انہوں نے اپنے جہاز 400 کلومیٹر پیچھے لے گئے. یہ پاکستانی بارڈر سے 400 کلومیٹر پیچھے لے گئے کہ جب ان کے جہاز گرے نا تو کہا او ہو ان کا PL-15 میزائل جو ہے یہ تو کسی وقت بھی ہمیں اڑا سکتا ہے, تو ان کو اپنے جہاز پیچھے لے جانے پڑے. پروین سوانی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل نے اس بات کا ایکسیپٹ کیا. اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ سیز فائر کی منتیں کہاں سے آئی تھیں, کیونکہ آپ کی ایئر فورس ہی گراؤنڈ ہوئی ہوئی تھی. انڈیا کی ایئر فورس, انڈیا کے جو جیٹ تھے وہ گراؤنڈ ہوئے ہوئے تھے, انہوں نے ان کو لینڈ کیا ہوا تھا, ہوا میں نہیں اڑا سکتے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے ایک ویلاگ میں بات کی تھی کہ جب تک آپ ایئر کور نہیں دیں گے اپنی گراؤنڈ کی فورسز کو, آپ اپنی آرٹلری کو جب تک گراؤنڈ کور ایئر کور نہیں دیں گے وہ تو بطخیں ہیں بیٹھی ہوئی, پھر ان کو جب مرضی اڑا دیں آپ. اور یہ ہوا ہے انڈیا کے ساتھ کہ جب ان کو پتہ لگا نا یار ہمارے تو جہاز کسی کام کے نہیں ہے, تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, یہ ہمیں ہمارا دفاع ہی نہیں کر سکتے, یہ تو کوئی بھی PL-15 میزائل آئے گا اور اڑا کے رکھ دے گا. یہ تب جا کے ان کو جو ہے اپنے جہاز پیچھے کرنے اور تب جا کے امریکہ کی منتیں کی ہیں کہ جی سیز فائر کروائیں, اور تب اس طرح سیز فائر ہو. اب مانتے نہیں, اب آہستہ آہستہ چیزیں باہر نکل رہی ہیں کہ جنرل کو بھی ماننا پڑ گیا ہاں جی ہمارے جہاز گرے. اور وہ جنرل کی چتر پریڈ ہو رہی ہے. برکھا دت دیدی ہماری جو ہے اس نے ٹویٹ کیا, اس نے کہا bizarre ease with which armchair trolls pick on military officers who go to battle for us. AM Bharti early on said in combat there are losses but all pilots were home. CDS repeated this, Chief of Defence Staff basically CDS repeated this but also spoke of tactical errors fixed to hit back with winning force. What's the problem? دیدی نے بھی نہیں مانتی پئی, دیدی کو بھی منیا نہیں جا رہا کہ ہاں جی جہاز ڈگے نے. دیدی نے صرف ایسا پوچھا دیدی ایک تو ساڑھا تو پائلٹ واپس کر. اس نے ٹویٹ کیا تھا برکا دت نے کہ جی پاکستانی پائلٹ جو ہے وہ ہم نے گرفتار کر لیا. جھوٹ بول رہی تھی, ایکسپوز ہو گئی تھی, شرم بھی نہیں آتی اسے. اینڈ شی ڈز ناٹ ایون ہیو دا بلڈی کریج ٹو ایون ایکسیپٹ دس تھنگ کہ میں نے بے شرموں کی طرح جھوٹ بولا تھا. میں معافی چاہتی ہوں اس کے اوپر. یو شوڈ بی ایٹ لیسٹ اپولوجائزنگ ناٹ ٹو دا ورلڈ بٹ ایٹ لیسٹ ٹو یور انڈینس, ٹو یور انڈین آڈینس کہ ہاں جی میں نے جھوٹ بولا تھا, میں جھوٹ بولتے ہوئے منہ کالا کرا کے پکڑی گئی ہوں. میں یہ بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتی ہے. تو اب کہتی ہے کہ جی ہاں وہ ٹھیک ہے جہاز ہمارے گرے تھے, پائلٹ تو ہمارے سارے واپس آ گئے نا. پھر بھی وہ پائلٹ واپس آ گئے تو پائلٹ نے ایجیکٹ کر لیا ہوگا جہازوں کے. بتاؤ جہاز کتنے گرے ہیں. اینڈ آف دا ڈے بی جب وار ہوتی ہے نا تو وار کے بعد کاؤنٹنگ کی جاتی ہے, کتنے جہاز گئے, کتنی توپیں گئیں, کتنے بندے مارے گئے, کتنے بحری جہاز آپ کے ضائع ہو گئے. کاؤنٹنگ اس بات کے اوپر ہوتی ہے. ہوں مینوں دس دے تیرے کتنے جہاز ڈگے نے اور پاکستان کے کتنے جہاز گرے ہیں, اس کے اوپر کاؤنٹ کر لو, ابھی پتہ لگ جاتا ہے. لیکن مانا نہیں, اندر بے شرمی ہے نا, بغیرتی ہے, مانا نہیں جا رہا کہ کیا کریں. یہ پرابلم ہے. اشوک سوین انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, یہ بھی ایک پروفیسر ہیں انڈیا کے. انہوں نے کہا ان اکتوبر 2024 100 Israeli jets flew 2,000 kilometers and targeted over 20 sites in Iran in 3 waves. Not a single Israeli jet was lost in the operation. How then did India lose fighter jets to Pakistan even though its aircrafts were firing missiles from within Indian airspace? اور بھی ان پوچھنا شروع ہو گئے کہ بھائی اس سے پہلے اکتوبر 2024 میں 100 اسرائیلی جیٹ گئے 2000 کلومیٹر دور ایران کے اوپر جا کے انہوں نے بمباری کی, ایک بھی جیٹ نہیں گرا. تو پھر ہمارے جیٹ کس طرح گرے ہیں بتاؤ تو صحیح. پاکستان نے, اب آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان نے جو ہے وہ تو بارڈر بھی کراس نہیں کیا تھا, اندر رہتے ہوئے میزائل مارے تھے سارے, پاکستانی حدود میں رہتے ہوئے ان کو اڑایا تھا ہم نے. تو اب وہ بھی اشوک سوین بھی کہہ رہے ہیں کہ کمبختو بتا تو دو کہ ہمارے جہاز کس طرح گرے ہیں, بتاتے کیوں نہیں ہو.
اس کے علاوہ ایک جو واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ انڈیا کو جو ہے وہ ہوم گراؤنڈ کے اوپر شکست ہوئی ہے، وہ ان کا بڑا فیوریٹ ہے جناب، مس ورلڈ کا کمپٹیشن. تو مس ورلڈ کا کمپٹیشن جناب منعقد کیا جا رہا تھا انڈیا کے اندر، اور وہاں پہ جو ہے مس تھائی لینڈ نے یہ جو مس ورلڈ کا کانٹیسٹ تھا یہ اس نے جیتا ہے، اور یہ وہی کمپٹیشن ہے جس سے مس انگلینڈ نے وہ وڈرا کر لیا تھا. اس نے کہا تھا جی میں نے اس جگہ پہ نہیں رہنا، میں یہاں پہ کمپیٹ نہیں کر سکتی، اس نے چھوڑ دیا تھا. تو ایک یہ ڈیولپمنٹ ہے. دوسرا جناب ایک ان کا چینل ہے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا آج تک، وہاں پہ بی جے پی اور کانگریس کے دو صاحبان آئے ہوئے تھے. بی جے پی سے پریم شکلا آیا ہوا تھا اور کانگریس کے رہنما سریندر سنگھ راجپوت یہ آئے ہوئے تھے. تو دونوں آپس میں لڑائی ہوئی ہے اور ماں بہن کی گالیاں دی گئی ہیں وہاں پہ آن ایئر چینل کے اوپر. ماں بہن کی گالیاں جو ہے وہ دی گئی ہیں. میں ظاہری بات ہے گالیاں ریپیٹ نہیں کر سکتا، بٹ دس از دا ڈرٹ جہاں تک کہ انڈین میڈیا جو جا سکا. وہاں پہ کوئی ڈیلے سسٹم نہیں تھا، وہاں پہ کوئی بیپس نہیں تھیں، کوئی سینسر نہیں تھا، سب کچھ اسی طرح ہی آن ایئر گیا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.